السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ نے سماعت کی، اور یہ سماعت تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو لے کر، جس پر یہ پوری سماعت جو ہے یہ ٹیلی ویژن چینلز پہ براہ راست نشر کی گئی، اور یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ جس پر اس سماعت کے نشر ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر اور بھی جو میٹر آف پبلک امپورٹنس ہیں ان معاملات پر بھی جو سماعتیں ہیں ان کو نشر کیا جانا چاہیے۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ لے کے تمام جج صاحبان نے تقریباً سبھی نے اپنے اپنے سوالات پوچھے ان وکلاء سے جو وہاں پر موجود تھے۔ اٹارنی جنرل بھی وہاں پر موجود تھے۔ اٹارنی جنرل نے اس سماعت کے دوسرے حصے میں تفصیل سے اپنے پوائنٹس کو ریز کیا اور جو ان سے پوچھے گئے سوالات تھے ان کا جواب دیا، گو کہ جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے جو پرٹیننٹ کویسچنز پوچھے گئے تھے ان کے جواب شاید اس طریقے سے اٹارنی جنرل صاحب نہیں دے سکے، اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے تمام جج صاحبان سے اجازت لی گئی کہ ان کو ویانا جانا ہے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ موقع دیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ وہ جو دیگر اور وکلاء تھے جیسا کہ طارق رحیم صاحب ہیں ان کی جو ان کی تھی طرف سے جو پلیڈ وہ کر رہے تھے وہ مکمل ہونے سے پہلے وہ آ کر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کریں، تاکہ ان کو چونکہ جانا ہے ایک اہم قومی ذمہ داری ہے جس کے لیے ان کو نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا گیا تمام جج صاحبان کی طرف سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماعت تو ملتوی ہو گئی 3 اکتوبر تک، اور آج کی جو سماعت ہے اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ 8-7 سے فیصلہ آئے گا، اور اس فیصلے پر بہت سے سوالات جو اٹھے ان میں ایک یہ فیصلہ بھی ہے کہ اس دوران یعنی کہ جب یہ بل پیش کیا گیا تھا اور جب اس پر یہ فیصلہ آئے گا، اگر اس کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے کیونکہ بیچ میں اسٹے آرڈر دے دیا گیا، تو اگر اس کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے جو کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں اس پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ آج کے پروگرام میں جی ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور استحکام پاکستان پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے محمود مولوی صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سر، آج کی جو سماعت ہے جس میں اس کو تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ براہ راست نشر کیا گیا اور سماعت کو عوام نے خود سنا، دیکھا، سمجھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ سلسلہ آج جیسا کہ شروع کیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر اور بھی جیسا کہ میں نے پروگرام کے ابتدائی میں بھی کہا کہ مطالبہ کیا جائے گا کہ جی دیگر کیسز پہ بھی سماعت اسی طرح سے نشر کی جانی چاہیے، تو ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیسیژن of the Chief Justice of Pakistan, Justice Qazi Faiz Isa Sahab, who said categorically that he consulted his other senior judges of the Supreme Court, اور تب یہ فیصلہ ہوا اس کو نشر کرنے کا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لے کے آنا ٹی وی کے اوپر پبلش کرنا میرے خیال میں یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو باتیں کورٹ میں ہوتی ہیں ججز اور وکیلوں کے درمیان میں، وہ اس میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کورٹ پوچھنا چاہتی ہے وکیلوں سے، اور وکیلوں کو پراڈ کرتی ہے، ان کو چاہتی ہے کہ وہ جواب دیں۔ کئی دفعہ ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وکیل کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انٹرنل میٹر ہوتا ہے جوڈیشری کا، جو پبلک کو جس میں انٹرسٹ ہے وہ ہوتا ہے جب فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد انٹرسٹ ہوتا ہے پبلک کو۔ آپ اس کورٹ کی کیا کارروائی ہوتی ہے اس سے پبلک کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ کرنا تو ٹھیک ہے، اٹ لکس ویری نائس کہ وہ جج بیٹھے ہیں، لیکن جس طریقے سے بات چیت کورٹ میں ہوتی ہے وہ چیز پبلک کے سامنے آنے کی وجہ سے اور کرٹیسزم بڑھے گا، لوگ ججز کی باتیں کریں گے، فلاں جج نے یہ کہا تھا، فلاں جج نے وہ کہا تھا، اور وہ اور بھی کانٹروورشل ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بری ٹریڈیشن سیٹ اپ کی ہے فیض صاحب نے۔ میں تو سمجھتا ہوں فیض صاحب بہت سینسیبل آدمی ہیں، اور انہوں نے یہ جو یہ اسٹیپ لیا ہے کس بنا پہ لیا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہت صورت میری نظر میں یہ تو صحیح نہیں۔ ٹھیک، ساتھ میں شائق عثمانی صاحب یہ بتائیے کہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، کیونکہ
ایک حلقے کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ سماعت اس وجہ سے اس کو نشر کیا گیا تاکہ جو بھی ہے وہ سب عوام کے سامنے آنا چاہیے، کچھ بات ڈھکی چھپی نہیں ہونی چاہیے. تو ٹرانسپیرنسی والا ایشو کیا اس سے ایڈریس ہوتا ہے یا اس پر بھی پھر بہت سے سوالات اٹھیں گے؟ دیکھیے ہیئرنگ میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. ہیئرنگ میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ ججز جو ان کے ویوز ہوتے ہیں اس کے خلاف کوشچن پوچھتے ہیں تاکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وکیل کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کو اگر آپ میڈیا پہ لے آئیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا جج نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا. یہ تو معاملہ ایسا ہوگا کہ اتنی کانٹروورسی ہو جائے گی ڈیسیژنز میں کہ ٹرانسپیرنسی کا تو خاتمہ ہو جائے. اینڈ کانسٹیٹیوشن آف دا فل کورٹ، از دیٹ دا رائٹ موو؟ دیٹ از آل رائٹ. کانسٹیٹیوشن آف فل کورٹ جو ہے جی وہ تو جو ایسے کوشچنز ہیں جس میں کہ ایسی چیزیں انوالوڈ ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوگا، تو اس کے لیے فل کورٹ بنانا تو اچھی بات ہے، کیونکہ تاکہ سب کے ویوز سامنے آ جائیں اور یہ پتہ چلے کہ بھئی سب کیا کہتے ہیں. ٹھیک، کچھ کہیں گے، کچھ کہیں گے، کچھ اور کہیں گے. لیکن یہ تو اچھی بات ہے اگر فل کورٹ بن سکتی ہے، بنانا بھی چاہیے. مثلا آپ امریکن سپریم کورٹ میں ہمیشہ ہر ایک کیس ساری کورٹ سنتی ہے، پوری کورٹ سنتی ہے. ٹھیک. ساتھ میں شائق عثمانی صاحب ایک سوال بھی پوچھا گیا جب اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب موجود تھے، اور ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ واٹ امپیکٹ ول دس ڈیسیژن لیو آن دی ڈیسیژنز آف دا کیسز وچ ور میڈ سنس دا ٹائم کہ جب یہ اس پر اسٹے دیا گیا تھا. تو یہ سوال جو ہے اس کا جواب تو ججز کو دینا چاہیے، ان کو اٹارنی جنرل سے کچھ نہیں کیا. ٹھیک. اور آپ کی رائے میں کیا امپیکٹ ہوگا؟ وہ دیکھیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ جب جو بھی فیصلہ کریں گے، فرض کیا کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو اسٹے آرڈر دیا گیا تھا یہ غلط دیا گیا تھا. اگر غلط دیا گیا تھا تو معاملہ ختم. جو ایکٹ ہے وہ ایکٹ بنا ہوا ہے اور اس کو پھر چیلنج تو کیا گیا تھا. وہ چیلنج جب فیصلہ ہوگا اس کا دیکھا جائے گا، لیکن انٹرم آرڈر کی وجہ سے اس پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا جو کہ ایک ایکٹ ہے، ملک کا ایکٹ ہے. تو اس پہ اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تو یقیناً وہ غلط ہے، اور اگر ایسے فیصلے ہوئے جو کہ اس کے خلاف ہیں تو اس پہ یقیناً وہ کالعدم ہو جائیں گے. اور دوسری طرف یہ نقطہ بھی اس پر شائق عثمانی صاحب اپنی رائے دیجیے گا کہ 184(3) کیا یہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ نہیں ہے؟ اور اگر کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے تو کیا کسی بل کے ذریعے، ایکٹ کے ذریعے اس کے اوپر ایک اور فیصلہ دے کر یا اس طرح کے بل کے ذریعے، ایکٹ کے ذریعے اس کو بلڈوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 184(3) کی کوئی جو پروویژن ہے وہ ایک مختلف پروویژن تھی جو کہ آئین میں ڈالی گئی تھی اس وجہ سے کہ کوئی ہیومن فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کوئی گراس وائلیشن ہو، اس صورت میں کورٹ 184(3) کے تحت ان کو نوٹس دے سکتی ہے. یہ چیز ہے، لیکن اس چیز کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیا گیا، ہر ایک چیز 184(3) میں ہو رہی ہے. اب تو کل تو ڈیورس کے معاملے بھی 184(3) میں آنے شروع ہو جائیں گے، تو کورٹ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ 184(3) کا استعمال بالکل غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شروع ہو گیا اور صرف گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہونا چاہیے، لیکن اس پہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پریکٹس اور پروسیجرز ایکٹ جو لے کے آیا گیا ہے، حالانکہ اس کی ڈرافٹنگ صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن بعض صورت جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ 2-3 سٹیجز سے گزر کے جاتا ہے، اور وہ بہت سے ججز سنتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اپیل کے مواقع موجود ہوتے ہیں. لیکن 184(3) میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں اپیل کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اور وہ اسٹریٹ اوے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کسی کی زندگی بن جاتی ہے، اور اس کو یہ بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ اس کے خلاف اپیل کر سکے. تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ تو ایک اچھا اسٹیپ تھا، یا تو 184(3) کو بالکل ختم کر دیں، لیکن 184(3) کو اگر رکھنا ہے تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ کوئی موقع دینا چاہیے کہ جو افیکٹڈ ہوا ہے اس سے اس کے خلاف کوئی اپیل کر سکے. شائق عثمانی صاحب، آپ نے کہا 184(3) کے تحت جو فیصلہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے پھر وہ فائنل فیصلہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس مزید کوئی موقع نہیں ملتا ہے. دوسری طرف یہ بھی پہلو ایک ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو اپنے تمام تر جو آپ کے اپیل کے رائٹس ہیں یا فورمز ہیں، آپ ان میں سے ہوتے ہوئے پھر سپریم کورٹ آتے ہیں.
تو کیا اگر یہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی بھی 2 رکنی 3 رکنی بینچ کوئی فیصلہ سناتا ہے تو اس کے بعد ایک اور مزید اپیل کی گنجائش بھی ملے گی؟ نہیں دیکھیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہر ایک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے اپیل میں، اور اس کی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے، لیکن 184(3) جو ہے وہ ایک ایسی پروویژن ہے جس میں کہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ کورٹ خود نوٹس دے کر کے اگر کوئی گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہوتی ہے فیصلہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں بڑا فرق ہے، مطلب پٹیشنر کے بغیر اگر خود سے نوٹس لے لیا جائے، خود بھی لے سکتی ہے نوٹس، لیکن خود تو نوٹس تو بعد میں شروع کیا، لیکن پہلے تو نہیں تھا، لیکن بعض صورت اگر خود بھی نوٹس دے لے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اپیل تو ہوئی نہیں نا اس کے اندر، ایک کسی آدمی کو کھڑا کر دیا آپ نے اور 184(3) میں جج صاحب نے کہا کہ یو آر آؤٹ، تو وہ ختم ہو گیا بیچارہ، اور اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ کچھ کر سکے، تو یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے۔ اپیل کا ٹائم ہونا چاہیے، اور بغیر اس کے یا ریویو کا پٹیشن ضرور ہے، موقع ہے، لیکن ریویو جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ریویو ہوتی ہے وہ ایک بہت ایسی پوائنٹ پہ ہوتی ہے جو کہ وچ از فلوٹنگ آن دا سرفیس، بڑے آیا ہو، سامنے ہو، تو وہ 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ کے اوپر، لیکن فل فلیجڈ اس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ جو بھی چیز سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے وہ ایسی چیزیں ڈیسائیڈ کرے جس پہ کہ فل فلیجڈ ہیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑے، اور وہ خود ہی وہ فیصلہ کرے جو باہر سے نیچے سے ہو کے آیا ہے، اس میں جو ایویڈنس ہوئی ہے، جو ریکارڈ ہیں، اس کے بیسس پہ وہ فیصلہ کرے اور اس کے بعد فیصلہ ہو۔ سو بیسکلی یہ 184(3) از کہ جب سپریم کورٹ خود اس کا نوٹس لے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک، لیکن اس میں شاہد عثمانی صاحب جو کانسٹیٹیوشن ہے، کیا اگر 2/3 اکثریت ہو پارلیمنٹ میں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے یہ کیا جاتا نہ کہ بل کے ذریعے، تو کیا وہ زیادہ مناسب طریقہ کار نہیں تھا؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ دیکھیے، جہاں تک کہ سپریم کورٹ کے پروسیجرز کی بات ہے، اس کے لیے آئین میں گنجائش صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو پروسیجرز ہیں اس کو صرف سپریم کورٹ بناتی ہے، وہ جو پارلیمنٹ کی بناتی ہے، سپریم کورٹ بناتی ہے۔ تو یقیناً یہ ضروری تھا کہ اگر اس قسم کا کوئی ایکٹ بنانا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ اس میں آئین میں امینڈمنٹ کرتے، لیکن انہوں نے آئین میں امینڈمنٹ نہیں کی، کیونکہ وہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا، 184(3) کا جو اسکوپ اتنا آلسو بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو دا 2/3 میجورٹی۔ وہ تو خیر یقیناً کیونکہ جو کنفیوژن اور کیوس 1.5 سال سے اس ملک میں چل رہا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی اپوزیشن ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں آپ آئین میں کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ اگر ملک آپ کا صحیح طریقے سے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ تو کمپلیٹ کنفیوژن اور کیوس ہے نا اس ملک کے اندر۔ ٹھیک، اس میں شاہد عثمانی صاحب ایک اور نقطہ جو اٹھایا گیا، جو طارق رحیم صاحب کی طرف سے ٹورڈز دی کنکلوژن جب آج کی سماعت کی ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ یہ بھی ریکارڈ منگوا کر دیکھا جائے کہ جب یہ بل منظور ہوا تو اس وقت اٹینڈنس کیا تھی، اور ساتھ میں جب یہ بل منظور ہوا اور جس دور میں ہوا یعنی کہ پی ڈی ایم کے دور میں ہوا، تو اس میں جو انٹینشنز ہیں اس کو لانے کی اور پھر اس کو پاس کرنے کی، کیا ان انٹینشنز کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ زیر غور لانا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ، یہ کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ جی یہ کس طریقے سے بل پاس ہوا، یہ کورٹ کا کام نہیں ہے۔ کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ بل کو دیکھے تو دیکھیں کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مطابق نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ ٹھیک، یہ اس سے فیصلہ کرنا ہے، اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس طریقے سے یہ ایکٹ پاس ہوا، یہ سب کام نہیں ہے کورٹ کا۔ ٹھیک، اور اس میں پھر یعنی کہ یہ بھی غیر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی شمولیت تھی یا نہیں تھی، اینڈ دے ور آن دا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، ان کے وہاں پر تھے یا نہیں تھے؟ یہ تو پی ٹی آئی خود ہی وہاں سے نکل گئی نا جی، لیکن اس وقت تک آئی بلیو کہ استعفے سب کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن ارسپیکٹو آف دیٹ ان کی اٹینڈنس ہونا یا نہ ہونا از امٹیریل۔ the point is کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بل اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ بل اس آئین کے مطابق ہے کہ نہیں، کیونکہ جو بل پیش ہوتا ہے اور جو بھی قانون بنتا ہے اس کو سپریم کورٹ ایگزامن کر سکتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ اسلامی پروویژن کے خلاف ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، تو اس صورت میں کورٹ اس کو کالعدم ڈکلیئر کر سکتی ہے۔
یہ پروسیجر ہے. اس کے بیونڈ جانا کہ اس کے پیچھے کیا تھا, کیا محرکات تھے, یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں. اور شائق عثمانی صاحب, جو جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ ابھی جو پارلیمنٹ تھی جس نے ابھی مدت اپنی اگست میں مکمل کی, اس پارلیمنٹ نے اس بل کو منظور کر دیا, کل کو کوئی اور آتی ہے وہ آ کر اس کے اوپر اسی کو ختم کر دیتی ہے ایک اور بل لا کر. تو پارلیمنٹ کا تو حق ہے, پارلیمنٹ جو چاہے قانون پاس کرے. اگر پارلیمنٹ کو آپ روک دیں کہ آپ یہ قانون نہیں پاس کر سکتے, وہ قانون نہیں پاس کر سکتے, تو وہ کیسے چلے گا؟ اگر پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے وہ کرے جو مرضی قانون پاس کرے. اگر وہ قانون ایسا پاس کرتی ہے جو کہ آئین کے خلاف ہے, یا اسلام کے خلاف ہے, یا فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے, تو یقیناً آپ وہ سپریم کورٹ اس کو کل عدم ڈکلیئر کر سکتی ہے. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ٹھیک. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ آپ سے یہ آخری سوال کہ آر یو ان فیور آف دیز پاورز بینگ ٹیکن بائی دا چیف جسٹس کہ بینچ کون سا کانسٹیٹیوٹ ہوگا, اس بینچ میں کون کون ہوگا؟ اب یہ دیکھیں, یہ ایک پروسیجرل چیز ہے. اب عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو بینچز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب بناتے ہیں. یہ ہمیشہ سے پروسیجر چلتا آ رہا ہے, لیکن بہت دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پرسنل ایلیمنٹس انوالو ہو جاتے ہیں, اور عام طور سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بینچز بنتے ہیں جو کہ کسی کے فیوریبل میں ہوتی ہیں, کسی کے خلاف ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے یہ پرابلمس ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک نئی پروویژن ڈالی گئی ہے جو کہ جس کی ضرورت نہیں چاہیے پڑنی چاہیے, لیکن ہو گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میں ایسے ہی ہوا تھا, اور انڈیا کے جو ججز ہیں وہ تو پریس پہ چلے گئے تھے. پریس پہ جا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کو رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بینچز بنائے, اس کے لیے کمیٹی ہونی چاہیے. اب یہ بھی ایک صحیح ہے, یا تو آپ کے مورل ویلیوز, آپ کے سٹینڈرڈ جو ہے وہ اتنے ہائی ہوں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہ چیز نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک طریقہ بنانا چاہیے کہ جس طریقے سے بینچ بنتی ہے اس کا ایک طریقہ مقرر ہونا چاہیے. لیکن یہ طریقہ مقرر صرف آئین میں امینڈمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے, اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی, آپ کی طرف آتے ہوئے رانا احسان افضل صاحب, مختصر ابھی بات کرتے ہوئے پھر ہم وقفے کی طرف بھی جائیں گے. آج کی جو پروسیڈنگز تھیں عدالتی, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یو ویلکم دس فارمیٹ آف دی پروسیڈنگز بینگ ٹیلیوائزڈ لائیو اکراس آل ٹیلی ویژن چینلز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ فیکٹ کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ جو سٹنگ ہوئی, یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی وہ شاید اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ تھی کہ سب جج اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے کہ جہاں فل کورٹ جو ہے وہ بینچ بلایا گیا, اور جو ہیئرنگ ہے وہ فل کورٹ کی ہوئی. تو اسی طرح یہ بھی جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے آج کہ جو بینچ فارمیشن ہوگی وہ بھی 3 ممبر کمیٹی کرے گی. یہ بھی ٹرانسپیرنسی کا آغاز ہے, کیونکہ جو پچھلی سپریم کورٹ تھی اس کے اوپر, اور اس سے پہلے والی بھی جو سپریم کورٹ تھی, ان پہ ہم خیالی کا جو الزام لگتا تھا, جو ایسا تاثر آتا تھا کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے 2-4 ججز کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, تو وہ اس سے ختم ہوگا اور ٹرانسپیرنسی آئے گی. تو یہ بھی بڑی ایک اچھی میں سمجھتا ہوں سٹارٹ جو ہے وہ لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. جہاں تک اس کو ٹی وی پہ نشر کرنا ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا سوال جواب جس سے کوئی کنٹروورسی بننے کے خطرات جس طرح ابھی پہلے کہہ رہے تھے کہ بن سکتے ہیں, یہ عوام کی لرننگ ہے. لوگ سیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے, کیسے چیزیں چلتی ہیں وہاں. جو اس طرح تو لوگوں کو انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ وہاں کس طرح کاروائی ہوتی ہے, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا یہ ان سیکرٹ, یہ سیکرٹ چیزیں تو نہیں ہیں اگر یہ پبلک کے لیے کی جا رہی ہے. بالکل رانا صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. مجھے ایک ہے نا سوچ اب پائی جاتی ہے کہ جی بیہائنڈ کلوز ڈورز فیصلے ہوتے ہیں, بند دروازوں کے پیچھے, تو وہ معاملہ بھی لوگ سیکھیں گے. پیپل ول لرن فرام اٹ, ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ آہستہ آہستہ اگر کچھ چیزیں نہیں ابھی سمجھ آئیں گی, اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے ٹریڈیشن, لوگ سیکھیں گے, اور لوگوں کو, اور یہ رائٹ ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے معاملات چلتے ہیں, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. تو یہ بہتر ہے, اور یہ بڑی بات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو پوری عوام کے سامنے پیش کر دے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اٹ از اے بگ اسٹیپ فارورڈ کہ آپ کوئی چیز چھپانا نہیں چاہ رہے, آپ کوئی چیز بند کمروں کے پیچھے نہیں کرنا چاہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی لوگ بھی سیکھ جائیں گے. اگر لوگوں کو کوئی نئی چیز سمجھ آتی ہے آگے جا کے سمجھ آتی ہے. رانا صاحب, کیا آپ ساتھ میں سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے فیصلہ کوئی بھی آئے اور
چاہے کوئی ہی اس کا ہو ڈیوائیڈ ہو، یعنی کہ فرض کریں 8-7 کا آ جائے یا جو بھی آئے، تو جو اس کے خلاف ہوں گے یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے، اور ظاہری بات ہے پتہ چل جائے گا کہ کون کون خلاف تھا اور کون کون حق میں تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ججز کو کام کرنے دیا جائے، تو کہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے بعد میں ان کے اوپر ایک کیمپین تو نہیں لانچ کر دی جائے گی کہ یہ دیکھیے یہ تو پارلیمنٹ کے خلاف ہیں، پارلیمنٹ پر حملہ ہے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں، اگر آپ نے فل کورٹ بلا لیا جو کہ ہم کہتے رہے، تو آپ نے ٹرانسپیرنسی پیدا کی. اگر آپ اس کو لائیو نشر کر رہے ہیں تو لوگ ڈیبیٹ سن رہے ہیں، آپ نے ٹرانسپیرنسی پیدا کی، تو جو شک و شبہات کے جو وجوہات تھیں وہ تو ختم کر دی ہیں آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں اب تو جو بھی فیصلہ ہوگا ایک کلیکٹیو وزڈم سے ہوگا، اس میں کوئی سلیکشن آف اسپیسیفک ججز نہیں ہے، تو یہ ایک ٹرانسپیرنٹ فیصلہ ہوگا اور سب کو تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی. اس موقع پر واپس لوٹ کے آئیں گے تو محمود مولوی صاحب سے ان کی رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے محمود مولوی صاحب، سب سے پہلے آپ سے بیسک کویشچن کہ آج کی جو سماعت تھی اور جو اس کو ٹیلی وائز کیا گیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میری رائے جو یہ ہے کہ جو اس وقت جو ہے فل کورٹ جو ہے بڑی خوشائن بات ہے، مگر یہ جو میڈیا پہ جس کو آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں یہ ویسے تو بہت اچھی چیز ہے، مگر ہمارے پاکستانی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا اس پہ جو لوگ بیٹھ کے تبصرہ کریں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو قانون کا الف بے نہیں پتا ہوگا، وہ بیٹھ کے اس پہ تبصرہ کریں گے کہ یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. جیسے ہم دیکھیں، آپ کرکٹ میچ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ باہر بیٹھ کے بڑے آسانی سے تبصرہ کرتے ہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہ تھوڑا سا ڈیمیجنگ ہوگا کہ اس کے اوپر وہ اتنے کنٹروورسیز آئیں گے، تنقید کریں گے کہ دیکھیں یہ جو اٹارنی جنرل نے یہ جواب دینا چاہیے تھا، یہ سوال کچھ کیوں نہیں پوچھا. یہ جو ہے نا میرے خیال سے اس میں آگے جا کے مشکلات ہوئیں گے جو میں دیکھ رہا ہوں. ورنہ فل بینچ میرے خیال سے بڑی خوشائن بات ہے کہ جو ہے عوام بہت خوش ہے کہ فل بینچ بنا دیا گیا. مگر یہ جہاں تک ٹی وی پہ ہے میرا ویو یہ ہے. باقی لیکن محمود مولوی صاحب اس سے پہلے اب تو خیر یہ فرق یہ ہے نا کہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ورنہ پہلے اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہی سب کچھ جو عدالت میں ریمارکس دیے جاتے تھے، جو اٹارنی جنرل نے کہہ دیا یا کسی وکیل نے کہہ دیا، یا جو آپس میں مکالمہ ہے ججز کا اور وکلاء کا، یا جو ججز کے ریمارکس ہیں، یہ سب پہلے رپورٹرز رپورٹ کرتے تھے. اور کئی مرتبہ بلکہ تقریباً ہر مرتبہ یہ ایسا ہو رہا ہوتا تھا کہ بڑی ایگزیکٹ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو فرق اتنا ہے کہ لوگوں نے خود دیکھ لیا بجائے اس کے کہ کسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں کہ وہ بتائے گا آ کر کہ کیا ہوا اور کیا کہا گیا، کیا سنا گیا. ہاں دیکھیں، آپ کا یہ ویو اپنی جگہ پہ ہے، مگر میرا ویو یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ لوگ جو ہے بلا وجہ کے تبصرے جو کرتے ہیں نا، وہ اس کو میں اوائڈ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی اس کو ہونا نہیں چاہیے. باقی جو ہے اب دیکھیں نا، اگر یہ کر رہے ہیں تو بڑی خوشائن بات ہے، مگر اگر سارے جو ہے بہت بڑے بڑے جو کیسز اگر ایسے چلیں گے تو یہ میں آپ کو دعوے سے بتا دوں اس پہ بڑی کنٹروورسیز ہوئیں گی اور بڑے تبصرے ہوئیں گے. آج کل میڈیا کا دور ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید ہوئیں گی، ججز کچھ بڑے ایکسپوز ہوئیں گے، کچھ وکلا ایکسپوز ہوئیں گے. تو یہ بڑا پتہ نہیں، میرا ایک اپنا ویو ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک، آپ کی طرف آدم عمران صاحب، کیا آپ کو آگے جا کر یہ جو ہماری سوسائٹی میں ہم یہ ایک بے چینی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ہے، حالات کی وجہ سے ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر کچھ گڈ ٹائمز آر کمنگ؟ یہ اس میں جو 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی یا 30-31 کو جو واپسی ہے اس کو ایک طرف رکھ کر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا پارٹی سے تعلق ہے تو اہم ممکن ہے آپ یہ کہہ دیں گے جی بالکل نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو آگے تو اچھا ٹائم ہی آ رہا ہے. دیکھیں، اس ملک میں بے پناہ پوٹینشل ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ ملک 2-3 سالوں کے اندر اگر آپ صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیں، ڈائریکشن صحیح سیٹ کر دیں، تو یہ ملک ریکور کر سکتا ہے. اس ملک کے اندر یوتھ کا بلج ہے جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس کو اکوپ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں
ہمیں کوئی نا امیدی کی جو ہے وہ فضا رہنی چاہیے یا اس کے اندر لوگوں کو گرفتار رہنا چاہیے. یہ ملک اس میں بے پناہ پوٹینشیل ہے. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گرفتار نہیں رہنا چاہیے تو کیا آپ ان گرفتاریوں پر رہائی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں آپ کی رائے ہے کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ابھی بھی جیل میں ہیں, قید ہیں؟ دیکھیں اگر تو کسی نے قانون توڑا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ ان کو رہا کر دیا جائے. اگر کسی نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے تو میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. قانون نے اپنا جو ہے وہ, اور اگر کوئی بغیر قانون توڑے اندر ہے تو بالکل اس کو رہا ہونا چاہیے. کسی جماعت کا وہ ہو, اگر اس کو بلا وجہ آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو آپ قید کریں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے اور یہاں لوگوں کو نافذ کیا گیا ہے, یہاں سیاست کے اندر مداخلت کی گئی ہے. تو یہ چیزیں اب اگر نہ ہوں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی قیادت اس میں سے نکلے گی, اور ویسے بھی آگے آنے والے حالات میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا, حکومت اپوزیشن کا بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونا ہوگا, تو تبھی ہم وہ فیصلے کر پائیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے, ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے, سبسڈیز کو ری تھنک کرنا ہے. یہ سب کچھ آپ نے کیوں نہیں کیا ان 16 ماہ میں؟ دیکھیں 16 ماہ کے اندر ہم نے بہت کچھ کیا. کیونکہ دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے میں خواجہ آصف صاحب کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی لائن لاسز کیوں ہوتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. یہ لائن لاسز والا معاملہ ہمارا بڑا پرانا ٹاپک ہے. یہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں تھی تب بھی تھا, آپ کے دور اقتدار میں بھی تھا, پی ٹی آئی کے بھی دور اقتدار میں رہا. تو یہ تو بڑا پرانا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ان ایشوز کو ٹھیک نہیں کر پائے, تو اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. نہیں ایسا دیکھیں, لائن لاسز ہر حکومت میں کم ہوتے رہے کیونکہ وہ انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر سے کم ہوتے ہیں کہ جہاں آپ گریڈز کی بائیفرکیشن کرتے ہیں, اپنے انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. جو تھیفٹ ہے وہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایک فیلئر رہا ہے ملٹیپل حکومت کا کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور اس کی بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ صوبوں میں حکومت کوئی اور ہوتی تھی, یہ وفاقی محکمے تھے, لا انفورسمنٹ تعاون نہیں کرتی تھی, اور یہ آپس میں یہ جو کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز کنٹینیو رہی ہے. ابھی بھی جو یہ کام ہو رہا ہے تھیفٹ کے پیچھے, ہم نے بھی کیا تھا 13-18 میں, اور لیکن پھر اس کے بعد شاید اس پہ بریک آ گئی. یا تو پھر اگر پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل فورسز سے یہ مسئلہ جو تھیفٹ کا ہے یہ ایڈریس نہیں ہوتا ہے اور اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اپنے آپ کو پل بیک کرنا پڑتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کو, تو پھر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ پھر ایک دفعہ یہ جو کرنٹ سیٹ اپ چل رہا ہے یہ ایک دفعہ سارے معاملات ٹھیک کر دیں, پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے کر دیں, وہ زیادہ بہتر رہے گا؟ دیکھیں حل تو ہم پہلے دن سے یہ کہتے رہے کہ آپ ڈسکورس کو صوبوں میں دے دیں, لیکن صوبوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی, یا پھر آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں. یہ دو ہی سولوشنز ہیں کہ جس کے تحت آپ ان کے اندر جو تھیفٹ ہے اس میں کمی لا سکتے ہیں. اگر صوبائی کوارڈینیشن نہ وفاق کو اویلیبل ہو تو آپ پرچہ نہیں کاٹ سکتے, ایف آئی آر نہیں کٹتی. پولیس اگر ایف آئی آر کاٹ لیتی ہے تو وہ کارروائی نہیں کرتی. اور سب سے زیادہ یہ مسئلہ کیوں, محمود مولوی صاحب آپ چونکہ کراچی میں رہتے ہیں, یہ سب سے زیادہ ایشو پنجاب سے زیادہ سندھ میں, کراچی میں ہے نا, جہاں پر کنڈے لگائے گئے ہیں اور بجلی چوری کی جاتی ہے. جی سندھ, بلوچستان, کے پی کے, یہ کشمیر میں سب سے زیادہ ہے. جی محمود مولوی صاحب. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب ان چوروں کو پکڑنے جاتی ہے تو وہ جو ہے بیک فٹ پہ اس لیے آتی ہے کہ ووٹ بینک لوز کرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے نا. یہ بڑا ایک مصیبت ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ وہ کہتی ہے, انہوں نے کہا اچھا جی اگر ہم اس وقت بجلی بند ہو جاتی ہے اور وہ نہ کھلوائیں تو وہاں کا ایم پی اے یا ایم این اے اگر لوگوں کو پکڑ کے دے گا وہ آئیں گے تو وہ ووٹ بینک اس کو لوز ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جی اس کو جو ہے اس وقت کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیں اگلے الیکشن تک. بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا تھا یہ پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں ہونے دیا. دیکھیں سب کو پتا ہے پاکستان اسٹیل, بہت سارے ادارے جو ہے پرائیویٹائز ہونے چاہیے, مگر جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں یا حکومت میں آنا چاہتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم آپ لوگ کو نوکریاں بحال بھی کر دیں گے, ہم جو ہے اس کو پرائیویٹائز ہونے نہیں دیں گے, مزدوروں کے ساتھ یہ ظلم ہے. تو یہ بھی تو چیزیں ہیں نا جہاں پہ ہمیں کلیئر کٹ ڈیسیشنز نہیں لے پاتے. بدقسمتی سے پولیٹیکل گورنمنٹ اور پولیٹیکل لوگ جو اس وقت ہو رہا ہے
یہ بیسیکلی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ بینک کی فکر نہیں ہے، حلقے کی سیاست کی فکر نہیں ہے، یہ کلین اپ کر سکیں گے. اور یہ میں کہوں گا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کو کہیں نہ کہیں بیک فٹ پہ جانا پڑے گا یا کولڈ اسٹوریج میں ڈالنا پڑے گا. بہت سی چیزیں جو کہ سخت ڈیسیشنز لینے ہیں، اور سخت ڈیسیشن جو ہے میں کہوں گا یہ انٹیریم گورنمنٹ چاہے 3 مہینہ رہے، 6 مہینہ رہے، سال بھر رہے، مگر اس کو کلین اپ کر کے ونس فار آل اور ایک قانون جو میں کہوں گا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں پکڑا جاتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے. جہاں پہ جو مین ایشو ہمارے یہاں یہ ہے نا وہ ہے عدلیہ کا. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں عدلیہ جو ہے نا اگر سختی سے کام لے اور قانون امپلیمنٹ ہو تو دیکھیں چیزیں واقعی میں، لیکن اس کی ایگزیکیوشن تو پہلے گورنمنٹ کو، جیسے کہ برانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایگزیکیوشن تو گورنمنٹ کو کرنی ہے نا. کہ جس طرح اگر سندھ میں کراچی کی ہم بات کریں کہ وہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے تو اس کو بجلی چوروں کو روکنا پکڑنا تو وہاں پر ایگزیکیوشن گورنمنٹ کی ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہوگی. نہیں پروونشل گورنمنٹ جب کرنے جائے گی نا، جب وہ تھانے دار جائے گا، یا میں آپ کو بتاؤں یہاں تو پرائیویٹ سیکٹر نا کیسی کرنے جائے گی تو وہاں پہ پھر وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ آ جائیں گے، سر اس کو ابھی کھول دیں، اس کو ابھی نہ کریں. دیکھیں کون کرتا ہے یہ بدقسمتی یہ ہمارے کلچر میں بن گیا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کس علاقوں میں کنڈے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ کہاں چوریاں ہو رہی ہیں؟ سب کو پتا ہے مگر وہ خاموش رہتے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتا کہ لینڈ گریبنگ کہاں ہوتی ہے، قبضے کہاں ہو رہے ہیں، انکروچمنٹ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کراچی کے اندر بہت سی جگہوں پہ انکروچ ہوتے ہیں. انہیں کہا جی ہم بولیں گے تو پھر وہ ہمارے علاقے میں ہر آدمی جس کا وہ حلقہ ہوتا ہے علاقہ وہ کہتا ہے یار خاموش رہو. لیکن اب جب تک میں کہوں گا ہم اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہوئیں گے اور اس ملک سے سنسیئر نہیں ہوئیں گے یہ ملک ترقی کرنا مشکل ہے. صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ کچھ؟ میں آپ کو صرف کچھ ڈیٹا دینا چاہ رہا تھا، یہ منسٹری آف پاور نے شیئر کیا ہے. میں چاہوں گا ہم ایک بریک لے لیں. رانا صاحب یہیں سے واپس آئیں گے تو آپ یہ ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، کوئک بریک جی. ہم واپس آتے ہیں تو رانا صاحب سے ہم یہیں سے گفتگو کا باقاعدہ دوبارہ سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی رانا صاحب وقت پہ جاتے ہوئے آپ کچھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں یہ منسٹری آف پاور نے شیئر کیا ہے کہ 72% بجلی جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے پنجاب اور اسلام آباد جی، اور کراچی کو اگر آپ مائنس کر دیں تو 28% بجلی کنزیوم کرتا ہے کے پی کے، آزاد جموں کشمیر، بلوچستان اور سندھ. جو تھیفٹ کے جو ہے وہ 90 بلین روپیز کا تھیفٹ ہے پنجاب اور اسلام آباد میں، اور جو 28% کنزیوم کرتی ہے بجلی وہاں 490 بلین کا تھیفٹ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ جو تھیفٹ ہے وہ یہ پنجاب اور اسلام آباد میں بھی ہے، لیکن باقی جو علاقے ہیں مائنس کراچی کتنا زیادہ تھیفٹ ہے. ابھی بھی جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں اس پوری کیمپین کے اندر آدھی سے ڈبل کٹ رہی ہیں پنجاب اور اسلام آباد کے ریجن میں، اور اس سے آدھا فگر ہے ایف آئی آرز کا جو باقی ان سارے صوبوں میں مائنس کراچی کٹ رہا ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزٹ ہونا چاہیے تھا کہ ایف آئی آرز دگنی بلکہ 5 گنا زیادہ کٹنی چاہیے تھی باقی علاقوں میں. اور تو یہ ایک دیکھیں یہ ایشو ہے پاکستان کے اندر. اس کے لیے نہ صرف آپ کو اس کے لیے جو کوارڈینیشن ہے صوبوں کی وہ سب سے اہم ترین ہے. یا آپ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر دیں. کراچی میں پرائیویٹائز ہوا تو انہوں نے وہاں بجلی دینا ہی بند کر دی جہاں تھیفٹ تھا، تو وہ اپنے لاسز انہوں نے وہاں سے کنٹرول کر لیے. تو یہ ایشو ہے اور یہ ریزالویبل ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں اگر پولیٹیکل ول ہو، صوبوں کی کوارڈینیشن ہو، یا پرائیویٹائز ہو جائیں یا آپ ان کو صوبوں کو دے دیں تو اس کا سلوشن نکل آتا. ٹھیک، اب ذرا معاشی عدم استحکام کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ پچھلے سال اپریل 2022 سے چل رہا ہے اور اب اور سیویئر ہو گیا ہے. تو اس میں آپ کا کتنا رول رہا، آپ کی گورنمنٹ کا کتنا رول رہا، اسحاق ڈار صاحب کا کتنا رول رہا؟ دیکھیں علی، میں بلیم گیم کے علاوہ دیکھیں میں فیکٹ سٹیٹ کروں گا. پاکستان کا مسئلہ اس کا فسکل انڈسپلن ہے نمبر 1، نمبر 2 اس کا ٹریڈ امبیلنس ہے. یہ تھرو آؤٹ ہی رہا ہے. کسی حکومت میں یہ کم ہو گیا، میں کلیم کروں گا ہمارے دور میں یہ کم ہو گیا، اور دوسرے میں ہمارے مخالفین کے دور میں یہ بڑھ گیا. لیکن سچ یہ ہے کہ یہ پرابلم سسٹینڈ رہا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، اور ہم اپنی جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو ہم
کور نہیں کر پائے اور ہم اپنی فسکل ڈسپلن کو بھی نہیں کر پائے. اس کی میجر وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز رہیں گی، موجود رہیں گی، ان کے لاسز ایکیومولیٹ ہوتے رہیں گے، پرائیویٹائز نہیں ہوگی، تو یہ ہر حکومت کے لاسز ایکیومولیٹ کرے گی. جب تک ہم پرائیویٹ سیکٹر کو پرائیویٹائز نہیں کرتے، اس کو ایفیشینٹ نہیں بناتے، تو یہ لاسز ایکیومولیٹ ہوتے رہیں گے. کوئی ان کو کم کر لے گا، زیادہ ایفیشینٹلی چلا لے گا، کوئی کم ایفیشینٹلی چلا لے گا، لیکن لاسز ہوتے رہیں گے. تو یہ اسی طرح ہمیں جو اپنی حکومت کا سائز کٹ ٹو سائز کرنا ہے وہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک ٹیکس ریفارمز نہیں ہوں گے، جب تک آپ تاجروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے، ایگریکلچر پہ نہیں لائیں گے، پراپرٹی پہ نہیں لگائیں گے، ہم نہیں لگائیں گے، ہمارے مخالفین نہیں لگائیں گے، یہ ملک نہیں. تو پھر بات وہیں پر آ کے رکتی ہے نا رانا صاحب کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو پھر کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، بہت سے تاجروں کے آگے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، یا اپنے ووٹرز کے آگے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں. تو پھر جو یہ ابھی کرنٹ چل رہا ہے سیٹ اپ، یہ معاملات کو ٹھیک کر دے، فکس کر دے، کرنے کے بعد لا کر پکڑا دے، یعنی کہ الیکشنز ہوں تو الیکشنز میں جو بھی گورنمنٹ حکومت بنائے، پارٹی حکومت بنائے، وہ چلائے. اس تھیری میں ایک مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی کو فکس کر کے دے دے تو وہ کیا ٹھیک چلتا رہے گا؟ یہ تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں بڑے ایشوز کے اوپر آپس میں ہمانگی لانی ہوگی کہ یہ فیصلے جو کرنے والے ہیں یہ کرنے بھی ہیں، ایک دفعہ کرنے بھی ہیں، اور ان کو پھر سسٹین بھی رکھنا ہے. تو یہ تو جب تک آپ نے اگر تو جمہوریت سے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر تو یہ جب تک جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو جمہوریت کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ مل کے جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو کوئی اگر آپ کو کوئک فکس دے بھی دے تو وہ بعد میں جا کے بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیئر ٹیکر ابھی ایک دفعہ کوئی چیز ٹھیک کر لے تو وہ آگے ٹھیک رہے گی. یہ تو سیاستدان ہی ان فیصلوں کو صحیح کریں گے تو یہ آگے یہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک. محمود مولوی صاحب، یہ جو ابھی کرنٹلی پکڑ دکڑ چل رہی ہے، کیا اس کے یہ شارٹ ٹرم میجر ہے آپ کی نظر میں، یا اس کا ہمیں ان دا لانگر رن بھی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، میں کہوں گا اس میں لانگر رن میں فائدہ نظر آئے گا. اور یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ حکومت پولیٹیکل حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا نا. دیکھیں معذرت کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت بھی رہی، اس دور میں بھی یہ پکڑ دکڑ نہیں ہوا. پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اس دور میں بھی نہیں ہوا. سب مادر پدر آزاد تھے. آج بھی میں کہوں جو ہمارا فزیکل ڈیفیسٹ جو نظر آ رہا ہے، اس میں کہوں گا ایکسپورٹرز جو ہیں 10 سے 20% کی تو انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے. اور اگر ان لوگوں کو نہ پکڑیں گے تو وہ 20 سے 30% پہ چلے جائے گی. تو ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں ہم کو جو کم دکھائی دیں گے وہ اسی وجہ سے کہ انڈر انوائسنگ ہوتی ہے اور پیسہ حوالہ ہنڈی کی طرح طریقے سے آ رہا ہے. تو یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ انٹرم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب نے، انوار الحق کاکڑ صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے اگست کے مہینے میں. تو دیکھیں وہ اس لیے ہوگا نا کہ ہنڈی اور یہ بند ہے. آج آپ ان کو کھول دیں اور ان کو بالکل فری ہینڈ دے دیں تو آپ میں کہوں گا کہاں سے آئیں گے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے، جب تک آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پھر کنٹرول کہاں سے، اکنامی کیسے ٹھیک ہوگی. دیکھیں ایف بی آر کو، جیسے ابھی میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے تھے، ایگریکلچر پہ ہم ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ ہم سب نے حکومتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے پیپلز پارٹی نے کی، پی ایم ایل این نے کی، پی ٹی آئی نے کی. ہم کون آ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کی اس لیے بات نہیں کرتے کہ میجورٹی بیٹھے ہیں کیا بولتے ہیں خود اسمبلیز میں، اس لیے وہ ناراض نہ ہو جائیں. دیکھیں جب تک ہم یہ سوچ ہماری چینج نہ کریں کہ ہم لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے. دیکھیں ناراض لوگ ہوئیں گے. اگر ملک کا فائدہ کرنا ہے تو کڑوی دوائیاں پینی پڑیں گی جس کو کہتے ہیں. اگر ہم چاہیں گے سب کو میٹھا میٹھا ہو تو پھر اس ملک کا علاج نہیں ہے، کچھ کڑوا گولیاں کھانی پڑیں گی. اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو بھی کوئی گورنمنٹ میں آئے گی وہ یہ کڑوی دوائی کھا سکے گی، یہ تمام سخت فیصلے، مشکل فیصلے کر سکے گی؟ دیکھیں بدقسمتی سے اب تک ہوا نہیں ہے. اللہ کرے جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے وہ یہ کڑوی جو ہے گولیاں کھا سکے اور لوگوں کو کھلا سکے. مگر اگر وہ وہی کرنے جائے گی اور بلیم گیم آئے گا کہ الیکشن ہونے کے بعد کہ جی وہ فلانا چور ہے اور یہ ہم تو جیت گئے تھے، ہم دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ انسٹیبلٹی اور بڑھ جائے گی. اس کے لیے پھر اکنامی ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں اکنامی ہماری ریوائول کرنے جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو مل کے کہ خدا را یہ ملک ہمارا ہے
اور اس کو ترقی کرنے کے لیے ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. جب انٹیریم گورنمنٹ آ کے سخت اقدامات اٹھاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ٹھیک. رانا صاحب، آخر میں آپ کی پارٹی کی طرف سے وہ اس طرح سے مطالبہ نہیں آیا جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب کا بیان آیا کہ جی 90 روز میں انتخابات کروائے جائیں. آپ کی پارٹی اس طرح سے مطالبہ نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک سیاسی مطالبہ ہے اور صرف نیریٹو ہے. کیا اگر ہم بھی یہ مطالبہ کر لیں کہ 90 دن میں الیکشن کرا دیں، کیا ڈی لمیٹیشن کا جو اسکیجول ہے وہ اناؤنس نہیں ہو گیا؟ کیا وہ لیکن کیا جو پہلے حلقہ بندیاں ہوئی ہوئی تھیں، کیا ان حلقہ بندیوں پہ نہیں ہو سکتے ہیں الیکشنز؟ نہیں، حلقہ بندیاں چینج ہو رہی ہیں. یہاں ہو سکتا ہے پروونشل حلقے بڑھیں. دیکھیں، بات یہ ہے جب آپ نے سی سی آئی میں خود سینسس کو نوٹیفائی کیا تو اس کے بعد تو جو آئینی طور کے اوپر جو ایک آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے وہ تو ای سی پی ہے. پھر ہم اس کو کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ڈی لمیٹیشن نہ کریں، آپ سیدھے الیکشن پہ چلے جائیں؟ پھر تو انہوں نے اپنے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. اچھا، پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے یہ لگ رہا ہو، میں یہاں پر ایک یہاں پر مفروضہ ہی سمجھ لیں، لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہو کہ جی چونکہ آپ کی پارٹی کی سیٹنگ ہے تو لہٰذا آپ آرام سے بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے جنوری فروری میں الیکشنز ہو جائیں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں. دیکھیں، اگر ہم مطالبہ کر لیں کہ 90 دن میں کرا دیں تو کیا 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ بات یہ ہے ڈی لمیٹیشن کا سکیجول آ گیا ہے، ایک سکیجول آ چکا ہے، اس کے 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے. تو اگر ہم تو آنکھیں بند کر لیں اور ہم کہیں کہ نہیں سینسس نوٹیفائی نہیں ہوا اور یہ بلا وجہ ڈی لمیٹیشن کر رہے ہیں تو چلے ٹھیک ہے، پھر 90 دن میں الیکشن کرا دیں. لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو وہ حکومت ہیں جنہوں نے خود سینسس کو نوٹیفائی کیا. تو پھر یہ کنفیوژن پھیلانے کی کیا تک بنتی ہے؟ پھر تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے، نیریٹو ہے. یہ تو سیاسی ایک نعرہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرا دیں. آپ خود ذمہ دار ہیں سینسس کو نوٹیفائی کرنے کے لیے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ آپ اس کو سکپ کر دیں اور الیکشن پرانے سینسس کے مطابق کر دیں؟ لیکن جو سینسس ہوا اس میں آپ کی اتحادی جیسے کہ ایم کیو ایم اس سینسس کو تسلیم بھی نہیں کرتی ہے. بہرحال رانا صاحب، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ نئے سینسس سے الیکشن کرائیں. ان کی وہ ایک بڑی وائس تھی اس معاملے میں. تو نیا سینسس تو نہیں ہو رہا نا، یہ تو ڈی لمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے. نہیں، نیا سینسس کے مطابق ہی ڈی لمیٹیشن ہوتی ہے. نہیں، لیکن جو سینسس ہوا، جو نیا سینسس ہوا اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. نہیں، لیکن یہ ان کی یہ ریکویسٹ تھی سی سی آئی کے اندر کہ آپ نئے سینسس کو نوٹیفائی کریں. ٹھیک. رانا صاحب، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ نے شکریہ ادا کرتے ہیں محمود مولوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین علی ممتاز کو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.